آج تو ان کی عید کا دن ہے. عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جب چادر یا نقاب لگا کے جب بازار یا مائکے یا کہیں جائیں تو ایسی کنڈیشن میں اتنی نیچی چادر ہو جو آپ کی چپل کو بھی چھپا رہی ہو, چپل بھی نظر نہ آ رہی ہو, اور زمین کی مٹی سے رگڑ کھا رہی ہو چادر. اتنی نیچی چادر ہونی چاہیے یا اتنا نیچا نقاب ہونا چاہیے, حجاب ہونا چاہیے جو پیر کی چپل کو بھی چھپا رہا ہو. جا کر جو چند عورتیں برقع پہن کے آئی ہیں ذرا ان کے نقاب بھی دیکھ لیجئے گا, چپل تک دکھے گی. اور یاد رکھنا, عورتیں گھر سے باہر جاتے وقت گھر میں جو چاہیں پہنے, جس گھر کے اندر غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے, عورتیں گھر میں جو پہننا چاہیں پہنے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھیں نہ اوڑھیں, اوڑھنی لیں نہ لیں, بال کھلے رکھیں یا باندھ کے رکھیں, نائٹی پہنے نہ پہنے, جو چاہیں. اور غور سے سنو, گھر کے اندر جہاں غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے, عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن گھر سے باہر اگر جائیں گی, گھر سے باہر جب نکلیں گی تو عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے, چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی. ہر بجنے والی چیز منع ہے, کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی. اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے. پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو. اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں, اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا, اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں, وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے, تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ, اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے, ٹک 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 آواز کرے گی. عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے, وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے. ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی, ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک, ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک. منع ہے. کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی, گھر میں جو چاہے لگائے, لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں, کوئی عطر نہیں, یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں. اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں, پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں, اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں. فرمایا کوئی عورت, اور سن لو, کوئی عورت خوشبو لگا کر, عطر لگا کر, میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے, جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے. سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے, جو عورت خوشبو لگا کر, جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے, اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے. اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. نوٹ کریے, اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے, ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد, ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی
سکتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے. جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں. بتائیے اسلام کا ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اور سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی, بس کریے, ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں, کیوں جائیں گی, تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکسرن اللعن و تکسرن اللعن و تکفرن العشیر. تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تکسرن اللعن تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن. جو عورت مر گئی, جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں, اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی, ایوم امرات ماتت, جو عورت مر جائے, انتقال کر جائے, لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی, اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا, اس سے خوش تھا, فدخلت الجنہ, تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, اس سے خوش نہیں تھا, تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو, چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو, وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی روزے دار ہو, وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں, سسرال میں جائیں, تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے. ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو. سنیے اور غور سے سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. سن لو, آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے, تو اب سنیے آپ. ہم اپنی بیوی کے ساتھ, ایک مثال ہے, آپ بھی سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن, سالی, بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو, آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ, اور سالی بھی بیٹھ گئی. سنو, کلیجہ ہے تو سنو, دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح, اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. اسلام ہماری بیوی کی بہن کو, ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی
बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है, अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन लो, तुम्हारी साली का बाप यानी तुम्हारा ससुर भी अगर तुम्हें इजाजत दे रहा हो और बीवी भी कह रही हो जाओ मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर उसको डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ, सिलीगुड़ी ले जाओ, बीवी की परमिशन के बावजूद, बाप की ससुर की इजाजत के बावजूद बहनोई के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी साली को अकेले तन्हे तना अपनी बाइक या 4 व्हीलर पर सिलीगुड़ी ले जाए, किशनगंज ले जाए। ये हराम है उसके लिए। कलेजा थाम के बैठो और देखो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। जब बीवी की इजाजत और ससुर की इजाजत के बाद भी जायज नहीं है तो बिना इजाजत घुमाना ये कैसे जायज हो जाएगा? बहुत आसान है कह लेना कि साली आदि घर वाली है, तेरे बाप का फतवा होगा ये, तेरे बाप का सिस्टम होगा ये, तेरी बहन भी किसी की साली होगी वो भी उसकी आदि घर वाली होगी। उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। इस्लाम के अंदर साली को भी बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी की तलाक के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है, और जिसके साथ निकाह जायज हो उससे पर्दा जरूरी है। जहां यह मसला साली के साथ है वहीं यह मसला भाभी के ऊपर भी लागू होता है। अलहमुल मौत, लेकिन देवर से हर हाल में पर्दा करना है, क्योंकि देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये जबान हमारी नहीं है, हमारी जबान जरूर है लेकिन अल्फाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के, हदीस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अलहमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है। अब अंदाजा लगाओ जो मौत हो वो मौत कैसे भाभी को लेके जा सकता है अपने घर से बाहर?